بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ میری طرف سے تمام مومنین و مومنات کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدد مومنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جناب میثم تمار کے بارے میں کچھ ایسے واقعات شیئر کرنے جا رہی ہوں اور آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ میثم تمار کون ہیں، آخرکار وہ اہل تشیعوں میں اتنے مقبول کیوں ہیں، 22 ذی الحج کو ایسا کیا ہوا تھا جو اہل تشیعوں کے لیے بہت اہم دن ہے۔ وہ لوگ بہت سوگ مناتے ہیں کیونکہ آج کے دن کس کا عاشق تھا جس کی شہادت ہوئی تھی۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملنے جا رہے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، تو آپ اسے لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بغیر آپ کا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ناظرین گرامی، میثم تمار ابو سالم میثم تمار بن یحییٰ التمار امیر المومنین کے آزاد کردہ غلام، آپ کے مخصوص صحابی، آپ کے رموز و اسرار اور علوم کے خزیندہ تھے۔ اب آپ کو یہاں پر مزید ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ میثم تمار مولا علی علیہ السلام مشکل کشائے دو جہاں امیر المومنین کے آزاد کردہ غلام تھے۔ علامہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں، میثم کو امیر المومنین سے بے شمار علم اور مخفی اسرار پر مطلع کیا تھا۔ ضروری تو یہ تھا کہ حدیث و سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ان کی تفصیلی حالات اور ان کے علمی آثار کا ذکر ہوتا، کیونکہ میثم ایسے بزرگ کی زندگی اسلام اور مسلمانوں کے لیے فخر و ناز کا سرمایہ اور مسلمانوں کے لیے محاسن العنان کا بہترین محرک ہے۔ مگر افسوس کہ میثم اور ان کے جیسے مجسمہ و علم و عمل بہت سے بزرگوں کے اوراق حیات ضائع و برباد ہو گئے۔ کتابوں میں ان کے بہت مختصر حالات ملتے ہیں، ان کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر پردے پڑتے ہوتے ہیں۔ وہ کس قوم و قبیلے کے تھے، ان کا اصلی وطن کہاں تھا اور کہاں سے چل کر کوفہ پہنچے، کب مسلمان ہوئے، کیا ان کے والدین سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، کیا ان کے والد بھی غلام تھے، کس عمر میں جناب میثم درجۂ شہادت پر فائز ہوئے، ان کے علمی آثار کیا ہیں، اسی قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو کتابوں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ بہرحال ہمیں جو کچھ ان کے حالات معلوم ہو سکے نظر ناظرین کر رہے ہیں۔ مومنین، اب آپ کو یہ بتایا دیا جاتا ہے کہ میثم تمار کا قوم و قبیلہ اور ان کا وطن کیا تھا اور انہوں نے اسلام کب قبول کیا۔ میثم اور ان کے والد دونوں عربی ناموں پر ہیں، جس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ اصلاح عربی ہے۔ عجم والے بھی اگرچہ عربی نام رکھتے تھے، مگر اس کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب اسلام ہر طرف پھیل چکا تھا اور عربوں کے اقتدار کے ساتھ ساتھ عربی زبان کا غلبہ بھی بلند و بالا ہو چکا تھا۔ کوئی تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ایرانی حکومت اقتدار کے زمانے میں بھی وہاں کے باشندوں کے نام عربی ناموں جیسے ہوا کرتے تھے۔ یہی حال ان کی وطنیت کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نہروانی تھے۔ نہروان ایک بڑا علاقہ ہے بغداد اور وسط کے مشرقی جانب یاقوت حموی نے معجم البلدون میں بس اسی ایک نہروان کا ذکر کیا ہے۔ ان دونوں باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ میثم عرب ہی کے رہنے والے تھے، عجمی نہ تھے۔ البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل میں وہ عجم کے رہنے والے ہوں۔ رہ گیا نام تو ممکن ہے کہ اہل عجم بھی عربی ناموں پر اپنے نام رکھتا ہو، خصوصیت کے ساتھ اس علاقے کے باشندے جو عرب کے پڑوس میں تھے۔ اس طرح نہروان اگرچہ یہ عراق میں واقع ہے، لیکن عراق کا وہ حصہ جو دہلبہ کے مشرقی میں واقع ہے ایرانی حکومت میں واقع تھا اور شاہان فارس کے دارالسلطنت سے بہت قریب تھا۔ میثم کے عجمی ہونے کے ثبوت میں امیر المومنین کے الفاظ سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ جب امیر المومنین نے قبیلہ بنی اسلد کی ایک خاتون سے انہیں خریدا گیا تو آپ نے ان کا نام پوچھا اور انہوں نے مجھے اپنا نام میثم بتایا، تو آپ نے فرمایا تمہارے والد نے عجم میں تمہارا نام میثم رکھا تھا۔ اسی طرح یہ بات بھی طے شدہ نہیں کہ عجم خاص کر ایران والوں کو کہا جاتا تھا یا دوسرے علاقوں کو بھی عام طور پر اہل عرب اپنے آپ کو کہا جاتا تھا۔ باقی ساری دنیا کے لوگوں کو، جس میں ایران وغیرہ بھی شامل ہے، عجم کہتے ہیں۔
پھر انہیں نہروانی جو کہا جاتا تھا، تو آیا اس وجہ سے کہ یہ نہروان میں پیدا ہوئے تھے یا کہیں اور سے آ کر نہروان میں بس گئے تھے؟ ان تمام باتوں میں سے کسی بات کے متعلق قطعی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مومنین، اب آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ میثم تمار نے اسلام کب قبول کیا۔ کیا وہ شروع سے ہی مسلمان تھے یا انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا؟ تاریخ کی کسی کتاب سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب کوفہ آئے، قبیلہ بنی اسد کی عورت کیوں کر مالک ہوئی، کب وہ اسلام لائے۔ البتہ گمان ہوتا ہے کہ امیر المومنین کی غلامی میں آنے کے پہلے ہی وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ امیر المومنین نے جب ان سے کہا کہ رسول اللہ مجھے خرید چکے ہیں کہ تمہارے وطن عجم میں تمہارے والد نے تمہارا نام میثم رکھا تھا، تو میثم نے کہا تھا صدق اللہ و رسول و صادق، امیر المومنین سچ کہا خدا اور رسول نے اور سچ فرماتے ہیں امیر المومنین۔ اس جملے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ مومن اور امیر المومنین کی خدمت میں آنے سے پہلے ہی آپ کے دوست داروں اور ارداد مندوں میں سے تھے۔ اب بات کیے چلتے ہیں کہ میثم تمار کیا غلام تھے، اور مولا علی کے غلام ہونے سے پہلے وہ کس کے غلام تھے اور کیوں غلامی میں آئے تھے؟ جناب میثم تمار قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے۔ ارشاد شیخ مفید فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے انہیں خرید کر آزاد کیا، لیکن ان کے غلام ہونے کی وجہ سے یہ ضروری نہیں کہ وہ اسود حبشی بھی ہو، اس لیے کہ عربوں نے فارس اور آس پاس کے تمام ملکوں کو فتح کر لیا تھا جہاں کے باشندے سفید رنگ کے تھے، اور فتح کے نتیجے میں جتنے کافر قید ہوئے وہ غلام بنائے گئے۔ اس بنا پر ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میثم حبشی تھے، بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ سفید رنگ کے رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا اصل وطن نہروان تھا اور وہاں کے لوگ سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کا وطن حبش، سوڈان، نوبہ وغیرہ ہوتا تو یہ کہا جا سکتا کہ میثم حبشی تھے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ اور میثم تمار یہ کیا ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ کیا میثم تمار کو پتا تھا کہ رسول کریم کون ہے؟ تو آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائے دیے جاتے ہیں کہ جناب میثم کی یہ شان و منزلت ہے کہ رسول خدا نے آپ کے بارے میں امیر المومنین کو وصیت فرمائی، پیغمبر خدا کے بعد آنے والوں میں ہمیں گنتی کے 2-4 افراد ہی ایسے ملتے ہیں جن کا ذکر پیغمبر خدا کی زبان پر آیا ہو، جیسے زید بن سوہان، اویس کرنی، میثم تمار وغیرہ۔ حالانکہ بعد کے آنے والے مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور ان میں مجاہدین اور علماء صالحین بھی خاصی تعداد میں ہوئے۔ امیر المومنین اور میثم تمار کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ امیر المومنین سے میثم تمار کو وہی نسبت تھی جو جناب سلمان فارسی کو پیغمبر خدا سے حاصل تھی۔ ابن زیاد نے انہیں محض اسی تقریب اور صحابی امیر المومنین ہونے اور آپ کی محبت میں مشہور ہونے کے سبب قتل کیا۔ ابن زیاد نے انہیں قتل کرتے وقت کہا تھا میثم نے امیر المومنین سے اتنا علم حاصل کیا کہ آپ کے صحابہ میں بلحاظ علم پر سب سے فوقیت کے حاصل ہوئے، اور پھر امیر المومنین کی وفات کے بعد امام حسین اور امام حسن سے اکتساب علم کیا۔ امیر المومنین مسجد سے نکل کر میثم کی دکان پر تشریف لاتے میثم کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ امیر المومنین ان سے مصروف گفتگو ہوا کرتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ میثم کو کسی کام سے بھیج دیتے اور ان کی غیر موجودگی میں کوئی خریدار آتا تو میثم کی جگہ خود اسے کھجوریں تول کر دیتے تھے۔ ایک دن اسی طرح میثم کی عدم موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خریدار کو کھجوریں تول کر دیں اور خریدار کھوٹا سکہ دے کر چلتا بنا۔ امیر المومنین نے فرمایا کھجوریں وہاں جا کر کڑوی ہی نکلیں گی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاہک کھجوریں لے کر واپس آیا کہ یہ تو کڑوی ہے۔ امیر المومنین نے اس کا کھوٹا درہم اسے واپس کر دیا۔ کتنا عظیم المرتبت تھا وہ امام اور کتنا عظیم المرتبت تھا وہ ماموم۔ امام بازار میں ایک رعایت کی دکان پر بیٹھے اور اس کی طرف سے کھجوریں فروخت کرتے ہیں۔ یہ امام کی توضیع کی انتہا اور اہل ایمان و علم کے ساتھ محبت و مہربانی کی بہترین مثال ہے۔
اور معموم ایسا رفیع المنزلت کی امام و قطار و دربار و بادشاہ زمانہ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، حالانکہ اس کی حیثیت ایک کھجور بیچنے والے سے زیادہ کی نہ تھی۔ شہر میں انہیں نہ کوئی خاص و جاہت حاصل تھی، نہ کسی بڑے قبیلے ہی کے تھے، بلکہ وہ تو ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ امیر المومنین انہیں پاکیزہ علوم و تعلیم فرماتے، انہیں اسرار کی باتوں پر مطلع کرتے، یہاں تک کہ آپ اکثر و بیشتر ابن زیاد کے ان ہولناکیوں مظالم کا تذکرہ کرتے جو ان پر وہ اپنے زمانے میں ڈھانے والا تھا، اور جناب میثم تمار کہا کرتے راہ خدا میں سب بہت کم ہے۔ امیر المومنین جب تنہائی میں سناجات فرماتے یا رات کے وقت صحرا کی طرف نکلتے تو میثم آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ کی دعائیں اور حاجات سنتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میثم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کو خاص خصوصیت تھی، اور امیر المومنین انہیں ایسی باتوں سے آگاہ کرتے جن باتوں سے کسی کو آگاہ نہ فرماتے۔ تنہائی اور مناجات کے وقت امیر المومنین کے پاس بس دہی ہو سکتا تھا، اور آپ کا انداز و تعدد، خضوع و خشوع وہی مشاہدہ کر سکتا تھا جس کا ایمان و یقین مضبوط ہو، جو شرمگی اور اضطراب کا شکار نہ ہو جائے۔ اصحاب کو اپنے پاس رکھتے جیسے میثم، کمیل بن زیاد اور انہی جیسے دو ایک حاملین اسرار صحابہ کرام۔ امام حسن و امام حسین بھی میثم تمار کے ساتھ والد و بزرگواہی جیسا برتاؤ کرتے، بس فرق اتنا ہوا کہ امیر المومنین کی شہادت چند ہی مہینوں بعد امام حسن و امام حسین مدینہ چلے گئے اور میثم کو دہین رہ گئے۔ بہت ممکن ہے کہ کوفہ میں ان کا قیام ان دونوں شاہزادوں کے حکم ہی سے، کیونکہ فرمانے والی میثم کے ساتھ ہوتے تھے۔ میثم تمار کی شہادت کیسے ہوئی؟ تمام روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ میثم امام حسین کے عراق پہنچنے سے 10 روز پہلے شہید ہوئے۔ امام حسین 2 محرم کو واردات کربلا ہوتے تھے، اس بنا پر 22 ذی الحج کو قتل کیے گئے تھے میثم تمار، لیکن چونکہ سولی پر چڑھائے جانے کے 2 دن بعد میثم کی روح کی قبض انصری سے پرواز کی تھی، اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ 20 ذی الحج کو سولی پر چڑھائے گئے اور 22 کو ان کا دم نکلا، اور چونکہ امام کی شہادت یعنی جمعے کے دن ہوئی، اس لیے آپ عراق جمعرات کو پہنچے ہوں گے اور میثم بروز یکفہ سولی پر چڑھائے گئے اور بروز شب انگی رحلت ہوئی۔ میثم تمار کو اس بنا پر قتل کیا گیا کہ وہ مولا علی امیر المومنین سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے ابن زیاد نے انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ وہ مولا علی کی محبت میں قصیدے گاتا، ان کی صبح و شام عبادت کرتا، ان سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ وہ ابن زیاد کو کہتا تھا کہ اگر تو میرے مولا کی محبت میں میری زبان بھی کاٹ دے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں تیری زبان کاٹوں گا۔ تم آگے سے میثم تمار فرماتے ہیں کہ تم میری زبان کاٹ دے کیونکہ مجھے کوئی ڈر نہیں، میرے مولا امیر المومنین نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب تو میری محبت کا اقرار اس زمانے کے سامنے سر چڑھ کر کہے گا یا بولے گا تو ابن زیاد تیری زبان کاٹے گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں تیری زبان اب نہیں کاٹوں گا کیونکہ تیرے مولا نے یہ کہا ہے۔ تو میثم تمار کہتا ہے کہ اب تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ میں تجھے سولی پر چڑھا دوں گا۔ آگے سے میثم تمار فرماتے ہیں کہ تو مجھے سولی پر بھی چڑھا دے کیونکہ میرے مولا نے مجھے پہلے ہی فرمایا تھا کہ اگر اس نے تیری زبان نہ کاٹی تو وہ تجھے سولی پر چڑھا دے گا۔ ناظرین گرامی، میثم تمار کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور وہ اسی طرح شہادت انہوں نے پائی۔ میثم تمار کو کہاں دفن کیا گیا اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ کھجور کے 7 تاجروں نے آپس میں طے کیا کہ میثم کو رات میں دفن کر ڈالیں۔ پہرہ دار اس کی لکڑی کے گرد پہرہ دے رہے تھے جس پر میثم کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ ان تاجروں نے آگ روشن کر دی اور اس کی آڑ میں پوری لکڑی کو اٹھا کر لے گئے۔ لاش انہوں نے قبیلہ مراد کے چشمہ کے سرے پر دفن کر دی اور لکڑی کو کسی کھنڈر میں ڈال دیا۔ صبح کو ابن زیاد نے اپنے سپاہی تلاش کے لیے بھیجے مگر ان کو کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ میثم تمار مولف محمد حسین المظہری کی کتاب سے ہمیں یہ ملتا ہے۔
اب بات یہ جاتے ہیں کہ میثم تمار کی قبر مبارک کہاں ہے۔ میثم کا جہاں آج مقبرہ بنا ہوا ہے، بے شمار دلائل و شہداء بتاتے ہیں کہ اسی میں وہ مدفون ہیں۔ شروع سے لے کر آج تک لوگ اسی کو ان کی قبر قرار دیتے ہیں۔ کوفہ میں سینکڑوں ہی صحابہ تابعین اور اولیاء صالحین اور علوی سادات مرے اور دفن ہوئے، سوائے چند قبروں کے بقیہ قبروں کا آج پتہ نہیں۔ میثم کی قبر پر ایک قبہ بنا ہوا ہے، لیکن مسجد کوفہ کے مجاہدین جن میں بہت سے اس کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، وہ بھی یہ بتائے سے قاصر ہے کہ یہ قبر کب بنی۔ قبہ کے نیچے، اوپر اور پوری عمارت میں کوئی تحریر نہیں جس سے اس کا سال تعمیر معلوم ہو سکے۔ میثم کی قبر ہمیشہ سے شیعوں کی زیارت گاہ رہی۔ اس قبر پر ایک خادم مقرر ہے۔ مومنین، اگر بات کی جائے شیعوں کے بارے میں تو یہ میثم تمار شیعوں کے لیے نہیں بلکہ ہماری پورے اہل اسلام کے لیے ایک مثال قائم کرتے ہیں کہ محبت میں وہ کس طرح سے پاگل ہو گئے، وہ اتنے دیوانے ہو گئے میرے مولا کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو شہادت نصیب کرنے کو ہی قبول کیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اقصی اسلامک وائس کو دیجیے اجازت، ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔